बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक इकबाल हुसैन है और मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल के मतलब बताने चला हूँ जो सबसे अहम है और जिसमें बहुत से अहम फीचर पाए जाते हैं। और सबसे पहले हम जो है पहले पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि किस हद तक हम जो है पेज की सेटिंग किस हद तक रख सकते हैं और कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फाइल में जाते हैं, फिर न्यू में जाते हैं। न्यू में हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके जो है मुख्तलिफ पेजेस जो होते हैं, जो आज मैं आपको फिर दोबारा दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ पेजेस जो हैं 2x3 है, 4x6 है, 5x7 है, 8x7 है और इस तरह से जो वेब के जो पेजेस हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा एक प्रोग्राम है जो हमें मुख्तलिफ जो है वो पेज साइज़ देता है। इसके अलावा कस्टम साइज में भी बनाए जा सकते हैं। A4 में भी हम ब्रोशर वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास पहले ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं और उस पर बात भी कर चुके हैं। इसका बैकग्राउंड के मतलब भी हमने काफ़ी बात की है। तो ये हमारा जो है पेज साइज़ है, लेकिन यह हमारा जो है हमने आज मीन्यू के मतलब बात करना है कि मीन्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस पे हम ओके कर देते हैं और यहाँ मीन्यू इसका खुल जाता है। तो मीन्यू में सबसे पहले बात यह है कि हम ओपन जो है ओपन में मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई कोई तस्वीर है या कुछ भी पड़ा है, कहीं ये पड़ा है, तो अगर हम खोलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये तस्वीर पड़ी है, इसको हम खोलना चाहते हैं। हमारे पास ये तस्वीर आ गई है, हमने खोल दिया हमने इसको। तो इसमें ना ये हमारे पास एक यानी हमने इसको खोल के इसकी पिक्चर को देखा है और इसमें पिक्चर में दो फूल बने हुए हैं। और इसको खोलने के बाद अगर हम इसको अगर मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं कि हम बहुत से जो है, तो उसमें ब्राउज़र में जाते हैं और ओपन एज की एक फाइल है, जैसे कि पहले हमने खोली है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। बहुत से प्रोग्राम खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये खोल लिया, तो खोलने के बाद इसको फिर हमने पहले क्योंकि खुली हुई थी तो इसलिए नहीं खोला गया। तो इसके अलावा कोई और खोलते हैं और खोल के दिखाते हैं मैं आपको। तो अभी रिसेंट जो हमने खोला है वो भी यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं, रिसेंट कौन कौन से खुले हैं। तो ये खुले हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को हमने क्लोज़ करना हो, मिसाल के तौर पर क्लोज़ किया तो वो चला गया, गायब हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जो है कमांड है वो सेव एज की है। सेव एज का मतलब है कि हमने सेव किया किसी चीज़ को सेव किया। पहले तो हम इसकी एक पिक्चर और निकालते हैं ओपन के ज़रिए। तो ओपन के ज़रिए हमने एक और पिक्चर निकाली है। इसकी देखें, ये एक पिक्चर हमारे पास है। तो इस पिक्चर को हमने निकाला और इसमें तस्वीर बनी हुई है। तो इसको निकालने के बाद हम जो है इस पर ओपन ब्रोज और ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट का मतलब यह है कि जो रिसेंटली हमने जो है मुख्तलिफ जो है फाइलों पे काम किया है, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये अब इसको खोलें तो ये रिसेंटली हमारे पास जो भी फाइल है वो खुल जाएगी। फिर इसके बाद ओपन रिसेट जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर की एक फाइल है, वो खुल जाएगी। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। इसी तरह से हम ओपन रिसेंट जो है हमारे पास जो भी फाइलें हम पहले खोल चुके हैं वो खुल जाएगी। इसी तरह से मतलब है जो भी फाइलें हम कर चुके हैं या देख चुके हैं ऑलरेडी, तो वो हमारी वो फाइलें खुल जाएंगी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि रिसेंट जो हम काम कर चुके हैं, रिसेंट जो हमने काम किया है, तो उसको हम जो है उसको हम खोलेंगे और उसको जो है, हाँ, अगर हमने इसको क्लोज करना है तो इसकी शॉर्टकट जो है वो Ctrl+W है। शॉर्टकट क्या है? Ctrl+W है। न्यू की शॉर्टकट जो है वो Ctrl+N है। न्यू की शॉर्टकट जो मैं आपको बताया चलता हूँ कि इसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करने के लिए, मज़ीद बताने के लिए मैं आपको ये भी बताया चलता हूँ कि न्यू की शॉर्टकट Ctrl+N है, ओपन की शॉर्टकट Ctrl+O है और ब्रोज की शॉर्टकट Shift+Ctrl+O है और ओपन एज की शॉर्टकट Alt Ctrl+O है। और ओपन रिसेंट जो है वो हमारा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपन रिसेंट कैसे हम किस तरह से खोल सकते हैं। अगर हमने क्लोज करना है इनको तो हम इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं, हमारे पास वही रह जाएगा। आगे मजीद चलते हैं इसमें। अब सेव एज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पहले खुला हुआ है, जो पहले हमने कोई काम किया हुआ है, तो उसको हम पहले तो सेव कर चुके हैं और सेव एज उसकी एक कॉपी होती है। क्या होता है? एक कॉपी होती है। सेव एज का मतलब ये है कि पहले हमने सेव किया है और फिर इसकी एक और कॉपी तैयार करना चाहें तो उसको सेव एज कर देते हैं।
تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس، اس کو دیکھیں، اس یہاں پر نیچے جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ فوٹو پی ایس ڈی میں جب ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو دراصل فوٹو شاپ جو ہے اس کی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ پی ایس ڈی ہوتی ہے. تو پی ایس ڈی جو ہے اب یہ اپنی ایکسٹینشن رکھتا ہے. اس کے علاوہ جے پی جی میں بھی ہے، اور بھی جی ایم پی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی فوٹو شاپ ای پی ایس ہے، اور تو فوٹو شاپ ڈی سی ایس ہے، اور اس طرح سے جے پی جی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیف میں بھی ہے. یہ ساری جو مختلف جو ہیں آپ فائلیں دیکھیں یہ دی ہوئی ہیں ہمارے پاس، ان میں ہم سیو کر سکتے ہیں. پی این جی میں بھی ہے اس کی ایک فائل، پی این جی بی میں بھی کر سکتے ہیں ہم. تو یہ مختلف ایکسٹینشن دیے ہوئے ہیں جو ہم اس میں ہم ان کی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے پروگرام جو ہے یہ سیکنڈ پروگرام ہے، جس کا مقصد بنیادی طور پر اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے ہم اس پروگرام کو اچھے طرح سے سیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کر سکیں اور ہم وہ کام کر سکیں جس کی آج ضرورت ہے. آج کل زیادہ تر جو ہے پروفیشنل کام کسی کو آتا ہے یا وہ کر سکتا ہے. پریکٹیکلی جو ہے لائف آج کل جو پریکٹیکلی لائف ہے وہ اس طرح کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فزیکلی طور پہ کام کیا جائے اور اس کو دکھایا بھی جائے کہ واقعہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. جیسے فوٹوگرافی کا کام ہے، اسٹل فوٹوگرافی کا کام ہے. اس کے علاوہ فوٹوگرافی آج کل ایک بہت بڑا اہم جو ہے یہ ایک سبجیکٹ اور فیلڈ بن گیا ہے. اس میں آپ لوگو بنا سکتے ہیں، اس میں آپ اور بہت سا کام کر سکتے ہیں. تصویروں میں اتنی جدت لا سکتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی اپنی بنی ہوئی تصویر خود حیران ہو جائیں گے. اس طرح سے ہم ایک اور تصویر کھولتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تصویر میرے خیال میں نہیں کھل رہی، اور اب مزید اس کو ہم ادھر سے کھولتے ہیں تو یہ شاید کھل جائے ادھر سے. تو میں ادھر سے دیکھتا ہوں کہ کسی طرح سے ہماری یہ کوئی تصویر جو ہے ایک یہ تصویر پڑی ہے ہماری، یہ تصویر ہے. اس کو دیکھتے ہیں کھول کے، شاید یہ کھل جائے. یہ تصویر دیکھیں، یہ تصویر کھل گئی ہمارے پاس، ہمارے پاس ایک اور بھی تصویر کھلی پڑی ہے. تو یہ اس کا ہے. اس کے علاوہ بروز کلوز میں ہم سیو ایز فار ویب. ابھی ایک بہت بڑا عام ہے، اس میں اس کی جو ہے شارٹ کٹ ہے وہ آلٹر شفٹ پلس کنٹرول پلس ایس. یعنی جب ہم کسی جو ہے ہم نے کوئی پیج بنایا ہے، کوئی ویب کے لیے کوئی اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا ہے، بیک گراؤنڈ پیجز بنائے ہیں یا بیک گراؤنڈ کوئی اور بنایا ہے، تو اس کو ہم سیو ویب کے طور پر اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے کریں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے اس کو، تو اس کو ویب کے طور پر کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں پر ہم اس کے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، مختلف جو ہمارے پاس لیئرز دی ہوئی ہیں، اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے، یہ سیو کر سکتے ہیں تو یہ سیو ہو جائے گا. تو ہم اس کو اب کینسل کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے سیو نہیں کرنی. تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھوڑا سا. اس کے علاوہ یہ پلیس ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے رکھنا ہے اس کو، یعنی اس جو ہے ہم نے جو کام کیا ہے اس کو کس نام ریموول ڈسک میں رکھنا ہے، سی میں رکھنا ہے، ڈی میں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے. تو وہ اس کی پلیس دی ہوئی ہے ہمارے پاس، ڈیسٹینیشن جسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنی ہے، ورک گروپ ہے. اور اس کے علاوہ ہے آٹومیٹ ہے. فائل انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائل کہاں پڑی ہوئی ہے، کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، تو وہ ہم اس کو ذرا اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب نیچے آتے ہیں تو پھر مزید اس پہ دیکھتے ہیں کہ پیج سیٹ اپ دراصل وہ سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیج جو ہے کس طرح سے ہم نے بنانا ہے، کس طرح سے اس کو A4 میں بنانا ہے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ لیٹر کا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے پیج سیٹ اپ دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں لیٹر میں ہے، لیٹر ایکسٹرا ٹرانسفر ہے، لیٹر پلس ہے، لیٹر روٹیٹڈ ہے، لیٹر اسمال ہے، لیٹر ٹرانسفرس ہے، اور نوٹ ہے، اور اس طرح بہت سی یعنی آپ کے پاس ہے. یہ دیکھیں بہت سے یہ دیے ہوئے ہیں. تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ 10x11 ہے، اور اس طرح سے اور بہت سے سائز، یعنی جتنے بھی سائز یہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں یہاں پر پڑے ہیں آپ کے ہمارے پاس. تو لیٹر کی سائز میں آٹومیٹکلی سلیکٹڈ یہ جو ہے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے اس کو ہم سیو کر لیں گے یہاں سے. تو سیو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ مثال کے طور پر ہم سیو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پیج کا سیٹ اپ ہو جائے گا. پرنٹ وتھ پریویو. اب دیکھیں ہم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک تصویر آ گئی ہے
اس کا ہم جو ہے اس کو چھوٹا بڑا یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کو بڑا کرنا ہے تو اس کو بڑا کر سکتے ہیں, اس کی چھوٹا کرنا ہے تو چھوٹا کر سکتے ہیں, تصویر کو زیادہ کرنا ہے تو زیادہ کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی تصویر جو ہے وہ پرنٹ. تو یہ پیج سیٹ اپ اس کے علاوہ یہاں پر بھی پرنٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس پرنٹ پڑا ہے, یہ کینسل اگر ہم نے پرنٹ نہیں کرنا تو وہ یہ بھی دیکھیں یہاں پر انچز آئے ہوئے ہیں. یہ سینٹی میٹر میں بھی آ سکتے ہیں, ملی میٹر میں بھی آ سکتے ہیں, پوائنٹس میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ آئے ہوئے ہیں. ادھر سے بھی ٹاپ پہ اور لیفٹ پہ دونوں پہ ہم جو ہے سی ایم سینٹی میٹر اور ملی میٹر اور اس طرح سے پوائنٹس وغیرہ جو بھی آئے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک ہم نے رکھنا ہے اس کو. اس کے علاوہ سکیل آیا ہے, سکیل ٹو فٹ میڈیا. تو یہ بھی ہمارے پاس دیا ہوا ہے, انچز میں دیا ہوا ہے. وڈتھ کتنی ہے, یہ پینٹ کرنا ہے تو پینٹ یہاں ڈن کرنا ہے. پیج سیٹ اپ ہم نے جو چن لیا ہے وہ بیک گراؤنڈ. اب دیکھیں بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس اگر کوئی کلر دینا چاہتے ہیں, کوئی بھی کلر ہم دے سکتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی کلر ہم دے سکتے ہیں. تو اس کلر کو یہاں سے ہم چوز کریں گے, اوکے کریں گے تو ہمارے پاس کلر آ جائے گا. اب بارڈر جو ہے, بارڈر کے لیے ہم کوئی پوائنٹ دیکھیں گے, لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس کو نہیں کرتے. تو یہ ہمارے پاس اس کا پیج سیٹ اپ ہے. تو میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج سیٹ اپ میں ایک اچھا خاصا جو ہے اس سے ہم کافی حد تک جان سکتے ہیں کہ کس حد تک ہم پیج سیٹ اپ کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں, اور اس طرح سے ہم کس طرح سے اس پروگرام کو مزید جو ہے ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک کمپیوٹر کا سیکھا تو ہے لیکن اس میں جو ہے اس کو ایڈوب فوٹو شاپ کو اچھی طرح سے نہیں جانتے اور اس کا پروگرام چلانا جانتے ہیں, لیکن کسی حد تک وہ اتنے اہل نہیں ہوئے کہ وہ پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکیں. تو ایسا مزید آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں رہ گئی ہیں. تو پرنٹ جو ہے, پرنٹ کرنا ہے, یہاں سے ہم پرنٹ کی کمانڈ دیں گے. 1 پیج نکالنا ہے, 2 نکالیں. یہاں پر یہ جو ہیں جتنی بھی کاپی ہم نے نکالنی ہیں یہاں پر دیتے جائیں گے, 4 5 6 7 8 جتنی بھی کاپی ہیں ہمارے پاس آ جائیں گے, وہ اتنی پرنٹ نکال دے گا. اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں ہمارے پاس جناب پرنٹ 1 کاپی. ہم نے اگر 1 کاپی نکالنی ہے تو 1 کاپی پہ کمانڈ دیں گے, نہیں تو اس کو کینسل کر دیں گے. اس کے علاوہ اس کو ہم بند کرتے ہیں. تو آگے جو ہے رسپونڈنگ میرے خیال میں نہیں کر رہا, کوئی مسئلہ ہے تو جو ہے اس کو ادھر سے بند کرتے ہیں. ہاں جی. تو اب ہے پرنٹ 1 کاپی اور جمپ ٹو اور اس ایگزٹ, یعنی یہ آخر میں ہے ایگزٹ. ہم یہاں سے نکلنا ہے تو یعنی یہیں سے ہم جو ہے وہ ایگزٹ کر جائیں گے, نہیں تو نو. تو یہ ہمارا ایک لاسٹ پروگرام تھا. لاسٹ تو نہیں ہے البتہ, یہ آگے چلتے رہیں گے. تو یہ پروگرام ہمارا ایک زبردست پروگرام ہے جس سے